ایک اور عہد جو عالم ارواح میں لیا گیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یاد کرنے کا ہے جب لیا تھا تیرے رب نے حضرت آدم کے بیٹوں سے، ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، یعنی آدم اور آدم کے بچوں کے پیٹ سے جو پیدا ہونے والے تھے سب کو جمع کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، گواہ بنایا ان کو ان کے خلاف، الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا پروردگار؟ قالوا بلا، کہنے لگے ہاں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم اس سے بے خبر تھے، او تقولوا، یا یہ نہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ بے شک شرک کر چکے تھے ہمارے بڑے پہلے، فَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم اولاد بعد میں آئے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا ہلاک کرتے ہو ہمیں جو کر چکے ہیں باطل لوگ، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یوں تفصیل کرتے ہم آیتوں کی، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ یہ عہد ارواح سے لیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، بخاری شریف میں ہے، تو حضرت آدم کی پیٹھ میں دائیں طرف ایک سوراخ ہوا، اس میں سے سرخ رنگ کی دیمک کی طرح بہت ساری خلقت نکل آئی، میدان میں کھڑی ہو گئی، اور بائیں طرف بھی ایک سوراخ ہوا، سرخ رنگ یا کالے رنگ کی ایک بہت ساری خلقت پیدا ہو گئی اور وہ میدان میں کھڑی ہو گئی۔ پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو اس کے 4 جوابات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس عہد الستو کا جو عالم ارواح میں لیا گیا ہے، ما ہی فائدہ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن ان کل احد یعترف بانه نسي وما يتذكر، فالجواب على 4 انواع۔ الاول هذا ما يتعلق بالتكوين دون التشريع، والقرآن كما ينبه على الشرائع يبين تکوینیات، یہ تکوین کا فیصلہ ہے، خدا تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے، اس میں قیل و قال کی ضرورت نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس سے مقصد تاریخ سرشت اطاعت ہے، مقصد ھذا بیان و تاریخ عجین اولاد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کی سرش کی تاریخ بتا رہا ہے کہ ابتدا میں یہ واقعہ پیش آئے۔ 2، تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ پہلے عہد لیا گیا ہے اور انبیاء آ کے یاد دلاتے ہیں تو بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ مکلف ہم شرعی کے ہیں، تکوین کے نہیں ہیں، تکوین میں تو ہم مجبور مقبول ہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے علی نہج الصوفیاء الاصفیاء، بہترین جماعت ہے صالحین، وہ فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ یاد نہیں، ہم سے پوچھو۔ صوفیاء کہتے ہیں ہمیں یاد ہے، اور ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میرے دائیں طرف کون کھڑا تھا اور بائیں طرف کون کھڑا تھا۔ بلوچستان والے کہیں گے کہ ہمارے آگے مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس نے پہلے آواز دی اور کس نے بعد میں دی۔ صوفیاء کرام کے بواطن اس قدر مجلہ ہے کہ انہیں عہد الست یاد ہے۔ یا اللہ، سبحان اللہ۔ التکشف عن مہمات التصوف میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
یہ صوفیاء کے معراج کمال کی نشانی ہے، یعنی حسن ظن باللہ. سبحان اللہ. اسی طرح ایک عہد ربوبیت کا لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی. اس کے بعد دوسرا عہد انبیاء علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا گیا، اور ہر نبی سے اس کے بعد آنے والے نبی کا لیا گیا کہ خوشخبری دے کے آنا ہوگا، اور بعد میں آنے والے نبی سے عہد لیا گیا کہ تصدیق کرنی ہوگی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. یہ عہد انبیاء. یہاں تک کہا گیا کہ دنیا کے اندر جتنے عہد و پیمان پیش آ رہے لوگوں میں، ان کا ذکر بھی عالم ارواح میں ہو چکا ہے. قالوا بلی الست بربکم قالوا بلی الیس اللہ باحکم الحاکمین قالوا بلی. 4 صدی ہجری میں مناطقہ اور محدثین کے درمیان جھگڑا ہو گیا. منطقیوں کا بہت زور تھا اور محدثین بھی میدان میں اترے ہوئے تھے. محدثین کہتے تھے کہ اصل دین علم الحدیث ہے، اور مناطقہ کہتے تھے کہ اصل دین منطق ہے. منطقی اور قاری ان کو منوانا بہت مشکل کام ہے. قاری بھی اپنے سوا کسی کو نہیں مانتا، بڑے سے بڑا استاد بھی اس سے کیوں نہ ہو. مفتی محمود صاحب نے فجر کی نماز پڑھائی، وہاں قاسم العلوم میں حضرت بہت بہترین قاری تھے، تو قاری طاہر اور رحیمی یہ مدرس تھے وہاں کا. حضرت آج گلے میں کوئی خراش کی گیا، حضرت نے فرمایا نہیں، قاری ویسے کسی کو قاری نہیں سمجھتا ہے. ہر قاری سمجھے گا کہ بس قرآن کا آپ اس نے ادا کیا، حالانکہ اس غریب کو 1% قرات نہیں آتی. اصولی طور پر جو قرات یہ کرتے ہیں اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ تو گلنار بیگم کی نقل کر رہا ہے. قرات تو تجوید ہے اور وہ تو اصول ہے. صرف اور نحو کا جو ماہر ہوگا وہ اس کو جانتا ہے. اصولاً یہ علم ایک ہے، جو اصوات میں چلا گیا وہ تجوید بن گیا. تو بادشاہ زمانہ نے اس کے درمیان تصفیہ کیا اور کہا کہ ایسا کرو. منطقیوں سے کہا کہ تم اپنا بڑا عالم دے دو. تو انہوں نے ابن متہ کو تلاش کیا. ابن متہ استاد ہے فارابی کا، تو جو فارابی کا استاد ہوگا وہ کس پائے کا منطقی ہوگا. اور محدثین نے ابو الحسن سیرفی کو تلاش کیا. ابو الحسن سیرفی سید محدثی ایران کہلاتے ہیں. ایران کے محدثین کا امام تھا اپنے زمانے. سیرف ایران میں شہر. بادشاہ کے دربار میں مناظرہ شروع ہو گیا. تو ابو الحسن سیرفی نے ابن متہ منطقی سے کہا کہ الیس الدین کاملا بدون المنطق، الیس الایمان تماما بدون المنطق. اس نے کہا کہ بلا. جب اس نے کہا کہ بلا تو سیرفی نے ابو الحسن نے بادشاہ کو دیکھا. بادشاہ نے علماء سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے. علماء نے کہا کہ ابن متہ اس قابل نہیں ہے کہ مناظرہ کرے، کیونکہ ابو الحسن نے ان سے پوچھا کہ کیا دین کامل نہیں ہے بغیر منطق کے. تو اس نے کہا کہ ہاں کامل ہے. تو جب کامل ہوا تو منطق ختم ہو گئی، تو مناظرہ ختم ہو چکا. اس نے کہا نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر کامل نہیں ہے.
تو علماء نے کہا کہ بادشاہ اس کو تو جیل میں ڈالو، اس کو تو بلا و نام کا موقع محال معلوم نہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، یہ تین صیغے ہیں، ایک بلا ہے، ایک نام ہے، تیسرا اجل ہے۔ اللہ